ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی مبارکہ۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھتکارنا، جھگڑا کرنا، قتل کرنا، دوسروں کا مال چھیننا عام بات تھی۔ عمرہ اور سرداروں کا طبقہ غریبوں کو پریشان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بت کی پوجا نہ کی جائے تو بت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتا وہ جاہل اور احمق ہے۔ انہوں نے 4 بت بنا رکھے تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے، اچھے کام کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ واعظ و نصیحت کی غرض سے ایک روز آپ نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ہر حیثیت اور طبقہ کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کے اہتمام کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، بھائیو، ہماری قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ ان میں جو بھوکا ہوتا ہے تم کھانا نہیں کھلاتے، اگر کوئی پیاسا تم سے پانی مانگتا ہے تو تم پانی نہیں پلاتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو تم ان کی عیادت نہیں کرتے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو، دوسروں کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو۔ یہ تمام شیطانی کام ہیں۔ ان کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تو تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور یہ تو تم سے بھی کمتر ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہارے ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، عبادت کرو، صرف اس ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ ایک نے کہا، نوح تو ایسا کہتے ہی رہتے ہیں، ہم اپنے معبود کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستہ سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا نظر آیا۔ وہ بہت لاغر تھا، چلنے کی تاب نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم اس حال میں راستہ میں کیوں پڑے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ میرے 7 بیٹے ہیں، انہوں نے بڑھاپے کے سبب مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم اس گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھانا تھا، اس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت سے فرمایا کہ یہ کھانا میں آپ کے مہمان کے لیے لایا ہوں، اسے کھلا دیں۔ اس سے کہا کہ اللہ کسی کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ایک روز ہدایت کی گھر سے نکلے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے، لوگو، میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں۔ میرا کہا مان لو تو فائدے میں رہو گے۔ تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف مت دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو۔ ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے، بات بات پر لوگوں کی جان نہ لو، یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر تم سب اللہ کے احکام پر عمل کرو تو وہ تمہارے لیے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے، کبھی اجتماع سے بھی خطاب کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستہ سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور مارنے کے درپے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے۔ ایک شخص آگے آیا، لوگوں سے کہا تم اسے کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو ہم جیسا ہی انسان ہے، یہ کھاتا پیتا کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار اور امیر آدمی کو نبی بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح بے جان بتوں کو نہیں پوچھتا۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کرو، میں تو تم سب کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، نوح بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں کو پوج رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور رہو گے۔ نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش بنایا اور تمہیں نعمتیں دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے نادانو، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہے۔ اے قوم، میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو، جو غریب ہیں مجھ پر ایمان لائے ہیں، لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ اے قوم، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ننگوں اور بھوکوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا تم پر ایمان لا کر غریب اور 2 کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، اور کئی دفعہ تو آپ کو مارا پیٹا بھی جاتا، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے، میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا،
تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح کیا بنا رہے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں ایک کشتی بنا رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دی تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہیں کہ اتنا پانی ہو جائے گا کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا تو دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کا باقی حصہ ہم دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔